اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، زمانے کا ستایا ہوا شخص ایسے ہی ہے جیسے مظلوم ہوتا ہے، ہر کسی نے اس پر ظلم کیا ہوتا ہے، ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کی زبان تو کچھ کہنے سے قاصر ہوتی ہے، مگر اس کا دل آہ و پکار کرتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، اور دل سے جو بات یا آہ و پکار نکلتی ہے اس کے پر تو نہیں ہوتے جس کے سہارے اڑ سکے، مگر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ پرواز کر سکے، خدا کی بارگاہ میں جا کر التجا کر سکے۔ اسی طرح مفہوم ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے اور آہ و پکار سے بچو، کیونکہ وہ سیدھی بارگاہ خداوندی میں جاتی ہے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی مفہوم کو سمیٹتے ہوئے فرماتے ہیں، آتش ست این بانگے نائے و نیست باد، ہر کے این آتش ندارد نیست باد۔ آتش ست این بانگے نائے و نیست باد، ہر کے این آتش ندارد نیست باد۔ آتش ست این بانگے نائے و نیست باد، ہر کے این آتش ندارد نیست باد۔ یہ بانسری کی آواز ایک آتش سوزاں ہے اور صرف ہوا نہیں ہے۔ جو شخص اس آگ سے بہراور نہیں، وہ خدا کرے نیست و نابود ہو جائے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نالائے نہ یعنی اہل کمال کے اقوال و انفاس پاک خالی پھونک ہی نہیں کہ اس کو ایک ہوائے بے اثر تصور کیا جائے، بلکہ وہ ایک آگ ہے جو اس کے سامنے آ جاتا ہے اس کو بھی اپنی طرح سوزا و فروزاں کر دیتی ہے۔ اس کے بعد حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں پر اظہار ناراضگی کرتے ہیں جن میں اس اثر و تاثیر کی آگ نہیں۔ قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی مثال پتھر سے دی گئی ہے، یعنی پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پتھروں میں بھی کچھ نہ کچھ خوف و خشیت ہے، یعنی تم میں اتنی بھی نہیں۔ اس کے بعد ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اس لیے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جو اس روحانی کیفیت سے خالی ہو، نیست و نابود ہو جائے تو اچھا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ عشق کی داستان کو بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ جو تم بانسری میں پھونک مارتے ہو
اور اس کی آواز سے مانوس ہونے والے مانوس ہوتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو یہ صرف ہوا ہی ہے؟ نہیں، یہ تو عشق کی وہ آگ ہے جو ہر طرف پھیل جاتی ہے، اثر قبول کرنے والوں کو اپنے ساتھ ہی جلا لیتی ہے۔ یہ نہیں سوچتی کہ کوئی امیر ہے یا غریب، کوئی سہارا مند ہے یا بے سہارا، بس جس میں اس درد کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے یہ اسے اپنے ساتھ جلا لیتی ہے۔ جتنی درد سے پھونک مارتے جاؤ گے اتنا ہی اس کی تپش میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اسی طرح دوسرے مصرے میں حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اثر قبول کرنا تھا کر لیا، اب جو اثر قبول کرنے کے قابل نہیں، خدا کرے وہ تباہ و برباد ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے۔ اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا جو عشق کی آگ میں نہ جل سکا۔ عشق کی آگ تو وہ ہے کہ اگر کوئی عاشق جدائی میں رو رہا ہو تو اس کو دیکھ کر دوسرے بھی اس کے غم میں شریک ہونے لگتے ہیں، اور جو درد محسوس نہیں کرتے وہ اس درد سے آشنا ہی نہیں ہوتے، وہ دنیا کی رنگ رلیوں کو ہی اپنا سمجھ بیٹھتے ہیں، دنیا فانی ہی کو حقیقت سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ آتش عشق ست کا اندر نئے فتاد، جوشش عشق ست کا اندر میں فتاد۔ آتش عشق ست کا اندر نئے فتاد، جوشش عشق ست کا اندر میں فتاد۔ یہ آگ عشق ہی کی ہے جو نئے میں لگ رہی ہے، یہ جوش عشق ہی کا ہے جو شراب میں برپا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں نئے جو خود مظہر درد و سوز ہے اس سے مراد عاشق ہے، اور میں جو دوسروں کو مست و بے خود بناتی ہے۔ اس مناسبت سے اس سے معشوق حقیقی کو تعبیر کیا گیا ہے، یعنی کیا عاشق اور کیا معشوق سب عشق سے متاثر ہیں۔ اگر معشوق میں عشق نہ ہوتا تو اکیلے عاشق کے عشق سے کیا حاصل تھا۔ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ عاشق اور معشوق کی داستان کو اس طرح بیان کرتے ہیں، عشق اول در دل معشوق پیدا میں شود، تان سوزد شمع کے پروانہ شیدا میں شود۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تمام کائنات پردہ عدم میں تھی تو اسماء الہیہ اپنے ظہور آثار کے متقاضی ہوئے، بس اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کو پیدا کیا جو اس کے اسماء کا مظہر ہے، اور ان اسماء کے آثار اس میں موجود ہیں۔ گویا پہلے مطلوب حقیقی یعنی ذات خالق ہی کی طرف سے طلب و محبت کا ظہور ہوا۔ یہی مطلب ہے اس حدیث قدسی کا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا تو مجھے شوق ہوا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب یہ جو آگ بانسری میں لگی ہوئی ہے یہ ایسے ہی نہیں لگی، یہ کسی کو بے حجابانہ دیکھ کر لگی ہے۔ اب کسی کو بے پردہ دیکھ کر جو عشق کی آگ بھڑک اٹھی ہے اور بھڑکتی رہی ہے، جوش عشق ہے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ جو جتنی زیادہ پاکیزہ شراب پیتا جا رہا ہے اتنا ہی جوش عشق بڑھتا جا رہا ہے۔ جتنا کوئی اس شراب کو پیتا جا رہا ہے اتنا ہی دیدار حقیقی کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے۔
عاشق اور معشوق اللہ اور اس کے خاص بندوں کے درمیان نئے اور میں کا روحانی سفر انشاءاللہ جاری رہے. والسلام.